بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون کون سے عنوانات ہیں جن کو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج کا سبق ہے مناظر پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے گزشتہ لیکچر کیا تھا اس کے اندر اسی سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے۔ اب اسی سبق سے آج ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ آپ ذرا ان سوالات کو دیکھتے جائیے گا اور ان کے جوابات دیکھتے جائیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ہی کتاب پر یا تو ان کو ادھر ہی کوئی سٹیکی نوٹ لے کر اس کے اوپر چپکا دینا ہے، اس کے اوپر جواب لکھ دینا ہے، یا اس کے علاوہ یہ طریقہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک رجسٹر پر ان تمام سوالات کے جوابات کو نوٹ کرتے جائیے، تحریر کرتے جائیے گا۔ جی ہمارے پاس اس وقت جو پہلا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے، مس نے لڑکیوں سے کس علاقے کے منظر بیان کرنے کو کہا؟ جواب، مس نے لڑکیوں سے کہا کہ صرف ایک علاقے ہی کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ کریں بلکہ دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے، اس لیے پاکستان بھر کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا پہلا سوال اور اس کا مختصر جواب۔ آئیے مزید سوالات پڑھتے ہیں اور ان کے مختصر جوابات دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا مختصر جواب دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، وقت کی کمی کے باعث کس صوبے کے مناظر تفصیل سے بیان نہ ہو سکے؟ جواب، وقت کی کمی کی وجہ سے بلوچستان کے مناظر تفصیل سے بیان نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، کس علاقے کی مسجد میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے؟ پرتو یاد ہوگا آپ کو، لفظ جو پرتو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عکس۔ جی جواب، سرائے چولستان کے مشہور قلعہ دراوڑ کے پاس ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے۔ جی عزیز طلباء، اب ہمارے پاس آ گیا ہے چوتھا سوال، ہم بحیثیت قوم کس چیز کی حفاظت سے غافل ہیں؟ جواب، ہم بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے سے غافل ہیں۔ پانچواں سوال، بلوچستان کی بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ جواب، بلوچستان میں گوادر اور پسنی وغیرہ کی بندرگاہیں قائم ہیں۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشقی سوالات پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت ایک سوال موجود ہے، سوال نمبر 3۔ اس سوال کے اندر کچھ الفاظ ہیں، الفاظ و تراکیب کے لحاظ سے ہم نے ان کا معنی تلاش کرنا ہے، معنی دیکھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ و تراکیب ہیں اور یہ ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کثرت، زیادتی یا کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں کثرت۔ جاذبیت، جذب کرنے کی صلاحیت۔ حیرت انگیز، حیران کن۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا۔ رنگ جمنا، اثر قائم ہونا، اعتبار پیدا ہونا۔ سوال نمبر ہے 4 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں اور ان کی ہم نے جمع لکھتے جانا ہے۔ دیکھیے گا ہمارے پاس پہلا لفظ آ رہا ہے منظر۔ منظر کی جمع کیا ہوگی؟ مناظر۔
اس کے بعد لفظ ہے ملک، اس کی جمع ہوگی ممالک. اس کے بعد قدرت، قدرتوں. مشاہدہ، مشاہدات. سمندر، سمندروں. پھر ہے موقع، اس کی جمع ہوگی مواقع. جی اس کے بعد لفظ ہے آپ کے پاس مسجد، جمع کیا ہوگی؟ جی مساجد. صحرا، صحراؤں. صوبہ، صوبے. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ میں نہیں جو ہم نے اوپر کیے اور ہم نے الفاظ کی جمع بنائی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی اس لیکچر کا ہمارے پاس آخری سوال بنتا ہے، سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، ہم نے الٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو لفظ پہلا لکھا ہے وہ کم ہے، کم کا الٹ ہوگا زیادہ. اتفاق ہے، اس کا الٹ ہوگا نا اتفاقی. چھاؤں ہے، اس کا الٹ ہوگا دھوپ. آغاز ہے، اس کا الٹ ہوگا انجام. بنجر ہے، اس کا الٹ ہوگا آباد. جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس آج کے سبق کے کچھ مشقی سوالات. ابھی ہمارے پاس مزید 3 سے 4 مشقی سوالات اور موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے پاس تحریر کر لیجئے اور ان کو ازبر کر لیجئے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.